بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنان ذو الطول والفضل والكرم والإحسان الذي من علينا بنعمة الإيمان وفضلنا على سائر الأديان ومحى بحبيبه عبادة الأوثان، والصلاة والسلام أتمان على نبي الإنس الجن والثقلان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. حضرات گرامی، میں اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قریب تشریف لے آئیے. جو حضرات قاری صہیب صاحب کے درس میں تھے انہوں نے اس دن حدیث بھی سنائی تھی اور اس کی فضیلت بھی بیان کی تھی کہ جو کوشش کر کے جتنا قریب ہو کے بیٹھے گا اللہ اس کی کوشش میں برکت دے گا، اور جو دور اس لیے بیٹھا کہ اس کو محسوس ہوا جیسے آگے جگہ نہیں، اس نے شرم اور حیا کی تو اللہ نے اس سے بھی حیا کی. اور جس طرح آپ دور دور ہو کے بیٹھے ہیں، آپ نے اللہ کی بات سننے کے لیے قریب آنا گوارا نہیں کیا، اللہ نے بھی آپ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. تو یہ اللہ کی رحمت کی مجالس ہیں. ان رحمت کی مجالس کو آداب جو سب سے بڑی چیز ہے ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان مجالس میں شرکت کیا کریں. اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حضرات گرامی، قرآن مجید جس کے بارے میں خود رب العالمین یہ بات کہتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس کا نام قرآن ہے، جو اللہ کا کلام ہے، لا ریب فی، کسی قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے. ھدی للمتقین، جو اللہ کی ذات پہ ایمان لانے والے، تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. ایمان والے اور پڑھے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا کے اعلان کر کے اسلام میں تو داخل ہو گئے، لیکن اسلام کی مضبوطی جو ایمان کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے وہ ان تک نہیں پہنچ سکی.
یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کو ھدی للمتقین قرار دیا کہ یہ متقین کے لیے، جو ایمان میں مضبوط لوگ ہیں، ان کے لیے ہدایت کا سبب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو برائے نام مسلمان ہیں، جیسا ان کا اسلام ہے ویسی وہ زندگی گزار رہے ہیں، نتیجہ ان کا اس کتاب سے کیا لینا دینا؟ ان کے پاس فرصت نہیں ہے۔ اگر فرصت ملے تو سب سے پہلے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنے اور اپنے رب کے تعلق کو مضبوط کریں، جس کے بارے میں ان کا یہ گمان اور یقین ہونا چاہیے کہ میرا اور میرے رب کا تعلق وہ دین کی وجہ سے ہے، دین اسلام کی وجہ سے ہے، اس کے اندر زندگی گزارنے کی وجہ سے ہے۔ اگر میں اس چیز سے غافل ہو جاؤں تو میں نام کا مسلمان ہی ہوں، عملی طور پہ میرا اور میرے رب کا کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جو آیہ بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو قرآن مجید کا ایک حصہ ہے، اس کتاب کا جو متقین کے لیے ہدایت ہے، اس میں سے بھی ایک حصہ ہے، لیکن اس حصے کے بارے میں رب العالمین پہلی ہی آیت میں فرماتے ہیں سورۃ، یہ ایک ایسی سورت ہے انزلناہا، جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ قرآن پورا ہم نے نازل کیا ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی خاص نازل کیا اور باقی قرآن کو نازل نہیں کیا ہے، قرآن پورا نازل کیا ہے، لیکن اس سورت کو پورے قرآن میں سے ایک خاص مقصد کے لیے نازل کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ اس سورت کے اندر ہم نے تمہاری زندگی کے بڑے بڑے اہم مسئلے، بڑے بڑے ضروری مسائل ان کو بیان کر دیا ہے، اور وہ اتنے اہم مسائل ہیں اور ان کے بارے میں اتنے اہم احکامات ہم نے اس صورت میں بیان کیے ہیں کہ وَفَرَضْنَاهَا، ہم نے ان احکامات کو تمہارے اندر نافذ کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، ثابت اور پکا کر دیا ہے۔ یہ دو الفاظ انزلناہا وفرضناہا اس سورت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں کہ رب العالمین نے پورے قرآن میں ایک الگ سے تذکرہ اس سورت کا کیا کہ ہم نے خاص طور پہ نازل کیا اور اس کے احکامات کو خاص طور پہ تمہارے اندر فرض اور نافذ کر دیا۔ اور اگلی بات کیا کہی؟ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس سورت کے اندر بڑی روشن اور واضح قسم کی نشانیاں اور آیتیں نازل کی ہیں۔ کس مقصد کے لیے؟ کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اس سورت کا نام سورہ نور، 18ویں پارے کی یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا نام سورہ نور اس لیے کہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اپنی ذات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت آیت بیان کی ہے، جس کے ابتداء میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ اسی مناسبت اور نسبت سے اس سورت کا نام بھی اللہ نے سورہ نور رکھ دیا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان کے لیے رب العالمین نے جو سب سے بڑی ہدایت نازل کی وہ قرآن ہے، اور خود رب العالمین قرآن کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ قرآن ایک نور ہے جس کو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل کیا اور انہوں نے تم تک پہنچایا۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں جان لو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ چکا ہے، اور وہ نور کیا ہے؟ وہ کتاب مبین ہے جو قرآن مجید کی شکل میں تمہارے سامنے موجود ہے۔ گویا کہ اس سورت کا ایک دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن کی ایک خاص سورت جسے رب العالمین نے ایک خاص مقصد کے لیے نازل کیا، اور اس مقصد کے ذریعے سے رب العالمین نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کے اندر ہمیں ایک خاص نور عطا فرمایا، جس نور کی روشنی میں ہم ہدایت کی زندگی گزار سکیں اور جہالت اور گمراہی کی زندگی سے نکل کے رب العالمین کے رستے کی طرف چل نکلیں۔ یہ بھی اس سورت کا ایک وجہ تسمیہ ہے۔ اس سورت کی ابتدا
یہ جو آیت شروع میں اللہ نے بیان کی اور اس میں ایک بات کو واضح کیا، اس کی اہمیت کو واضح کیا، تو اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فرضناہا کی بات کہی ہے کہ ہم نے اس صورت کے معاملات اور مسائل اور احکامات کو تمہارے اندر واضح اور نافذ کر دیا ہے، اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کا ذکر شروع کر دیا۔ فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زانیہ اور زانی کی سزا کے بارے میں سب سے پہلا حکم اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں واضح کیا۔ حضرات گرامی، یہاں پر اس لعنتی فعل کی کچھ وضوحات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ زنا کے 2 قسمیں ہیں یا 2 درجات ہیں۔ ایک وہ درجہ ہے جو معمولی ہے لیکن ہے زنا، اللہ کے رسول نے اس کو اپنی زبان مبارک سے زنا کہا ہے، اور ایک وہ درجہ ہے جو انتہا کا درجہ ہے۔ پہلا درجہ جو معمولی درجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، آنکھ زنا کرتی ہے، کان زنا کرتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے۔ صحیح البخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا آنکھ کا دیکھنا زنا ہے، جس کو آج ہمارے ہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا، جس کو آج ہمارے ہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ذرا جا کے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نبینا صحابی، اللہ کے رسول کو ملنے کے لیے کسی کام سے آئے، پاس آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہیں، اور ایک دوسری روایت میں ایک دوسری بیوی کا تذکرہ بھی ملتی ہے کہ 2 بیویاں کھڑی ہیں، اور وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بھائی پردے میں جاؤ۔ کہ اللہ کے رسول وہ تو اندھا ہے، نابینا ہے، وہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا افعمیوان انتما، وہ اندھا ہے، کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا تم اس کو دیکھ نہیں سکتی؟ فرمایا جس طرح تو اس کے لیے تمہیں دیکھنا منع اور حرام ہے، بالکل بعین ہی اسی طرح تمہیں بھی اس کی طرف دیکھنا منع اور حرام ہے۔ لیکن آج دونوں جنسوں کی طرف سے نہ عورت اس بات کا لحاظ کرنے کے لیے تیار ہے، نہ مرد کی نظر میں حیا نظر آتی ہے۔ العینان، آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں۔ کس طرح؟ فحاشی اور عریانیت سے بھرے گیت اور گانے، فحاشی اور عریانیت سے بھری فلمیں، فحاشی اور عریانیت سے بھرے گانے اور ڈرامے جب یہ ہمارے گھروں میں چلیں گے، ہماری کاروں میں چلیں گے، ہمارے مسکن اور رہائش میں چلیں گے، جو سوائے فحاشی اور انسان کے جذبات کو ابھارنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے، یہ ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے، اور نتیجہ ان گانوں کی وجہ سے ہم بڑے مطمئن اور مرتاح ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ گانے جو ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ یہ روح کی غذا نہیں، یہ شیطان کی غذا ہے، جسے تم سن کے اپنے آپ کو تسکین دینا چاہتے ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کائنات میں اگر کوئی چیز انسان کے دل کو اطمینان دینے والی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، کوئی دوسری چیز اس درجے پہ فائز نہیں ہو سکتی۔ لیکن آج آپ کسی کو اخلاقاً صرف اتنا ہی کہہ دیں یار آواز ہی کم کر لو، اس کے ماتھے پہ شکن پڑنا شروع ہو جائے گی، اور وہ آپ کی طرف کسی اچھے خیالات سے نہیں دیکھے گا۔ لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یہ بھی زنا ہے۔ زبان زنا کرتی ہے، زبان سے مختلف طرح کے الفاظ، غلط طرح کے الفاظ کی ادائیگی، فرمایا یہ بھی زنا کرتی ہے۔ ان ساری چیزوں کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان ساری چیزوں سے زنا کرنے کے بعد جب انسان زنا کے عمل کے درجے پہ پہنچتا ہے، پریکٹیکلی زنا کی جگہ پہ پہنچتا ہے، فرمایا یہ ہے وہ تباہی اور بربادی کا درجہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی روایت میں واضح فرما دیا۔
فرمایا لوگوں جان لو لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے فرمایا وہ ایمان کے حالت میں باقی نہیں رہتا. زنا کرنے کے بعد ایمان باقی نہیں رہتا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جا وجہ ہمیں تنبیہ کی، فرمایا مومنو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ فحاشی اور عریانیت اور برائی اور برائیوں کی جڑ، وساء سبیلا، اور ایک بدترین رستہ ہے. دوسری جگہ کیا فرمایا؟ لوگوں مومنوں کی شان ہے لا تقربوا الزنا، یہ زنا کے قریب نہیں جاتے. لیکن آج اس سے بھی تیسری ایک اور آیت سورۃ ممتحنہ 28ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ مومنات عورتیں آپ کے پاس آئیں آپ ان سے بیعت لیا کریں. کس بات کی؟ اللہ یسرقن ولا یزنین، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ سے شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی. فرمایا جب یہ اس بات کی گواہی دے دیں آپ ان کو اسلام کے اندر داخل تصور کر لیا کریں. کیا مطلب؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا بس ٹھیک ہے اس کے بعد میں جو چاہوں کرتا رہوں، میرے بھائی نہیں. اسلام کے اندر داخلے کے لیے تمہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا، اس بات کا اعلان کرنا پڑے گا اللہ یشرکن باللہ شیئا، میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، ولا یسرقن، چوریاں نہیں کروں گا، ولا یزنین، زنا نہیں کروں گا، نہ زنا کے رستوں کے قریب جاؤں گا. آج مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی سب سے بڑا فتنہ مسلط کیا گیا تو وہ زنا کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. درجہ کہاں سے شروع ہوا؟ چھوٹا درجہ، دیکھنے سے، سننے سے، ہجان انگیزی والے معاملات سے، اور اس کے بعد بڑا درجہ کہاں پہ پہنچا؟ جب اس نے عمل کرنا شروع کر دیا، زنا والا فعل شروع کر دیا. فرمایا اس کا ایمان کس طرح ختم ہوا؟ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جب ایک بندہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے جسم سے نکل کے اس کے سر پہ معلق ٹھہر جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لے اور زنا کو چھوڑ دے اور زنا کے رستوں کو ترک کر دے، اللہ اکبر، فرمایا اس کا ایمان اس کے جسم میں واپس پلٹ آتا ہے. اور اگر وہ زنا کے رستوں کو نہ چھوڑے اور ان پہ چلتا رہے، فرمایا اس کا ایمان اس سے ضائع ہو جاتا ہے اور وہ کفر کی موت مرتا ہے. کیا کہیں گے؟ لیکن ایسے لوگ جن کو رب العالمین اس لعنتی فعل سے بچنے کی توفیق دے دے. صحیح البخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام کفل تھا اور یہ اپنے علاقے میں اپنی بدعمالی اور خاص طور پہ زنا کے عمل سے بڑا معروف تھا. اس کے پاس ایک عورت، مجبور عورت جوان چلی گئی قرض لینے کے لیے کہ مجھے قرض دو. اس نے کہا میں قرض وغیرہ تو نہیں دیتا، ہاں سادی سی بات ہے تم میرے ساتھ برائی کر لو میں تمہیں پیسے دے دوں گا. بات مختصر، وہ آمادہ ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جب وہ اس فعل کے قریب پہنچی اس نے رونا شروع کر دیا. کہنے لگا اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی اللہ کی قسم میری مجبوری نے آج مجھے اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ بغاوت کرنے جا رہی ہوں اور مجھے اپنا ایمان ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے، اور میں اس بات پر رو رہی ہوں کہ میری مجبوری اس طرح کی مجبوری کہ میں آج اپنا ایمان ضائع کرنے پہ مجبور ہو گئی. کہنے لگا تو نے ایسا کام زندگی میں کبھی نہیں کیا؟ کہنے لگی اللہ کی قسم اس سے پہلے میں کبھی اس بات کے بارے میں سوچا بھی نہیں. اس عورت کی بات اس کفل کے دل میں ایسی بیٹھی، اس نے کہا جا، چلی جا، اور خود اپنے اعمال پہ بیٹھا شرمندہ ہونا شروع ہوا، شرمندگی کرنی شروع کی. اتنی شرمندگی آئی کہ روتا رہا. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ مر گیا.
قوم خوشیاں منا رہی ہے کہ ایک بدکار مر گیا ہے، آج زمین سے اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، لیکن رب العالمین کو اس کی شرمندگی اتنی پسند آئی، اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ رب العالمین نے اس کے گھر کے دروازے پہ لکھوا دیا تھا ان اللہ غفر الکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے جو گناہ کے رستے کو چھوڑ کے اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے، جو زنا کے رستوں سے نکل کے اپنی نظر میں حیا اور شرم پیدا کر کے اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہترین گزارنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے رستوں کو کھول دیا ہے اور واضح کر دیا ہے۔ اور کیا کہہ کے واضح کیا؟ الا من تاب وآمن، پہلے کیا کہا؟ وانی لغفار لمن تاب، لوگوں جو دل سے توبہ کرنے والا ہے تمہارا رب بڑا ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور ساتھ کیا کہا؟ جو توبہ کر لے اور اس طرح توبہ کرے کہ دوبارہ توبہ کر گناہ کے رستے کی طرف بھی جانا پسند نہ کرے، فرمایا رب العالمین اس کے گناہ کو بھی نیکیوں میں بدل کے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ قرآن نے یہ فعل بیان کیا کہ زانی اور زانیہ، الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اگر یہ زنا کرتے ہوئے پکڑے جائیں تو ان کی سزا کیا ہے؟ فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، دونوں کو 100 کوڑا لگایا جائے گا۔ اور یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جنہوں نے قرآن اور حدیث کو الگ الگ کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی جو قرآن میں ہے وہی کچھ ہے، حدیث کو ہم نہیں مانتے، یہ حدیث کے آگے وہ اپنی عقل کی بین بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا مسئلہ نہیں، اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ میری حدیث قرآن کی تفسیر اور تشریح اور توضیح کرنے والی ہے، اور میں وحی کے بغیر کبھی بات نہیں کرتا، اور قرآن نے اس بات کی گواہی دی۔ اللہ کے رسول نے اس سزا کے اندر ایک اور اضافہ فرمایا۔ نمبر 1، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑا لگایا جائے گا۔ دوسری بات، ولا تأخذ بہما رأفۃ فی دین اللہ، دین کے معاملے اور کام کے اندر کسی طرح سے ان کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اور تیسری سزا اللہ کے رسول نے بیان کی کہ 1 سال کے لیے ان کو جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں سے جبری طور پہ قوت کے ساتھ زبردستی وہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا 1 سال کے لیے۔ 2 چیزیں قرآن نے بیان کی، تیسری چیز اللہ کے حکم سے اور وحی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بیان کر دی۔ اور ساتھ کیا کہا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایمان والو یہ سزائیں ان کے لیے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پہ یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ کیا مطلب؟ کفار کو ان سزاؤں سے کوئی مطلب نہیں ہے، آج تو انہوں نے قانون بنا دیا ہے جو جس کا جی چاہتا ہے کرے، اس کے لیے آزادی ہے۔ اسلام کے اندر جتنی آزادی اسلام نے دی ہے اللہ کی قسم کسی مذہب نے نہ دی ہے نہ دے سکتا ہے، اور اگر کسی نے جس آزادی کو آزادی سمجھا ہے وہ سوائے فحاشی اور عریانیت اور بے حیائی کے اور کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات، یہ سزا ان 2 کی ہے جو دونوں کموارے تھے، شادی نہیں کی تھی۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رہے، حدیث میں آتے اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے بیٹے نے کسی عورت کے ساتھ غلط تعلق قائم کیا اور ہم نے اس عورت سے اس کو 200 بکریاں دیں اس کام کے لیے کہ وہ اپنا منہ بند رکھے، لیکن اللہ کے رسول جب یہ بات لوگوں کو پتا چلی تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایسے نہیں، اس کی سزا ہے، اور سزا کیا ہے؟ تیرے بیٹے کو کوڑے پڑیں گے، اس عورت کو رجم کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول ہماری رہنمائی فرمائیے، فرمایا لأقضین بینکم بکتاب اللہ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا، اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ تمہارے بیٹے کی سزا 100 کوڑا ہے اور بکریاں تمہیں واپس دی جائیں گی، اور اس کے بعد 1 سال کے لیے تیرے بیٹے کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور وہ عورت جو شادی شدہ تھی، فرمایا اگر وہ اعتراف کر لے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، آپ نے ایک صحابی کو کہا جاؤ اس کے گھر، اگر وہ اعتراف کر لے تو اس کو پتھر مار مار کے رجم کر دو۔ یعنی شادی شدہ مرد اور عورت، یا دونوں میں سے کوئی ایک شادی شدہ تھا،
اس کی سزا کوڑے نہیں بلکہ اس کی سزا رجم یعنی پتھر مار مار کے مار دینا ہوگا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بات کو نافذ کر دیا ہے تاکہ برائی اور بے حیائی اس روئے ارض پہ قطعاً باقی نہ رہے۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی ایک جماعت وہاں پر حاضر ہو جب ان کو یہ سزا دینے کے لیے سامنے اکٹھا کیا جائے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں۔ قرآن نے جو جو سزائیں مقرر کی ہیں، جس جس جرم کی جو سزا مقرر کی ہے، ساتھ ہی قرآن نے شرط لگا دی ہے کہ جب تم نے سزا دینی ہے اعلان کرو، لوگوں کو اکٹھا کرو اور ان کے سامنے کھڑا کر کے سزا دو تاکہ پتہ چلے یہ مجرم تھا، اس نے یہ جرم کیا تھا، اس کی یہ سزا ہے، تاکہ آئندہ لوگ عبرت پکڑیں اور اس سزا سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات، اگر کسی شخص سے ایسا فعل ہو جائے تو اس فعل کا چرچا نہ کرے۔ اگر اس کو شرمندگی ہے اپنے فعل پہ، اس فعل کا چرچا نہ کرے بلکہ اس کو اپنے آپ میں چھپائے اور اللہ سے معافی مانگے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ہمارے سامنے واضح کی۔ نمبر ایک، فرمایا جب تمہارے آپس کے کچھ معاملات ہوں تو میرے تک یعنی عدالت تک آنے سے پہلے پہلے اگر تم ان کو آپس میں نپٹا لو تو ٹھیک، وگرنہ اگر کیس قاضی تک پہنچ گیا، میرے تک کیس پہنچ گیا، فرمایا پھر تمہارے آپس کی مصالحت کام نہیں دے گی بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا وہ تمہارے درمیان نافذ کیا جائے گا۔ اور دوسری بات، ایک صحابی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا زنا کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول فلاں فلاں عورت ہے، میں نے اس کے ساتھ اس کی دکان میں چھپ کے فعل مکمل نہیں کیا لیکن اس کے قریب گیا ہوں، اس کو چھیڑا وغیرہ وغیرہ۔ آپ نے کہا اچھا ذرا ٹھہرو، تمہارا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، آپ نے عصر کی نماز پڑھائی اور پھر اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول میرا فیصلہ فرما دیں۔ یہ شرمندگی تھی ان لوگوں میں اور وہ خود چل کے آتے تھے، اللہ کے رسول ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں گناہ سے پاک کر دیجیے۔ گناہ سے پاکی کیا ہے؟ جو حد ہے اللہ کی اس کا نفاذ اس کے گناہ سے پاکی ہے۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھی ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، ان الحسنات یذہبن السیئات، جب تم نیکیاں کرتے ہو تو اللہ تمہاری برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اور فرمایا جاؤ اپنے اس گناہ کو لوگوں کے درمیان نشر نہ کرنا، پھیلانا مت، جاؤ چلے جاؤ۔ حکم دیا کہ چھپاؤ اس کو، لیکن اگر ایسا ہو جائے اور تمہارے دل میں یہ ڈر ہو کہ میں آؤں اور اللہ کی حد اپنے آپ پہ قائم کرواؤں تاکہ میری توبہ مکمل ہو جائے، تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ خفیہ طور پہ عدالت سے رجوع کرے، قاضی سے رجوع کرے اور اپنا مدعا بیان کرے، لوگوں کے درمیان اس کو نشر نہ کرے، پھیلائے مت۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ ہاں جب اس کی سزا کا وقت ہو تو پھر حکم دیا کہ لوگوں کو اکٹھا کرو تاکہ اس کی سزا کو دیکھ لیں اور لوگ اس کی سزا سے عبرت پکڑیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ایک بات اور بڑی واضح کر رہے ہیں جس کا مختصر اشارہ کر کے اس کی تفصیل آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ الزانیۃ والزانی لا ينکح الا زان او مشرک، زانی مرد اور عورت ان کی شادی اور نکاح اگر ہوگا تو صرف زانی مرد اور عورت سے ہوگا یا مشرک مرد اور عورت سے ہوگا۔ تو آئندہ درس میں ہم یہ بیان کریں کہ زنا اور شرک ان کا آپس میں کتنا تعلق ہے اور یہ دونوں آپس میں کس قدر خطرناک گناہ ہیں، آئندہ درس میں یہ بیان کریں گے اور اگلی آیات پر بھی گفتگو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری آنکھوں میں، ہمارے معاملات میں حیا کو شامل فرمائے، حیا کو پیدا فرمائے، کیونکہ اللہ کے رسول نے دو باتیں بڑی واضح کہہ دی۔ آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی کیا کہہ دیا اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تیری حیا مر گئی، ختم ہو گئی، پھر تو جو جی چاہے کرتا پھر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو تیرا جی چاہتا ہے تو کرتا رہے، تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کیوں؟ تجھ سے حیا ختم ہو گئی، گویا کہ تیرا ایمان ختم ہو گیا۔ تو اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔